میں ہوں مریم فیصل امین اور میرے ساتھ ہیں موجود شہناز رمزی اینڈ یہ ہیں سی ای او اسٹارلنک پی آر ایونٹ کمپنی کی، پریزیڈنٹ ہیں ٹریولنگ پی کے کی اور چیئر پرسن ہیں پراڈا کی. آپ کو یہ سب بتائیں گی کہ یہ سب کیا چیزیں ہیں اور آپ جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ جرنی کہاں سے شروع ہوئی، لیکن ہم بتائیں گے کہ ٹریولنگ کہاں سے آئی، کوکنگ کا بھی بتایا کہ کیسے انہوں نے کتاب لکھنی شروع کی اور ابھی 3 کتابیں لانچ کر چکی ہیں. تو یہ بتائیے شہناز کہ ٹریولنگ کہاں سے آئی؟ مطلب پی آر کا بھی ہو گیا، جرنلسٹ ہو گیا، اور کوکنگ کا بھی آپ نے کہا کہ آپ لکھ رہی تھی ریویو، تو اب ٹریولنگ کیسے، کہاں سے؟ ٹریولنگ تو خود کا شوق ہے میرا بہت، کہ میں آئی لو ایکسپلورنگ، اور میں نئی نئی جگہوں کو بھی دیکھنا چاہتی ہوں. اور اس کا جو ہوتا ہے نا چپڑ ایک ایک جگہ اس کی جو بھی چیز ہوتی ہے، اور ہر کچھ اس کا کھانا، وہاں کا جو رہن سہن، کلچر، ہر چیز پہ مجھے بہت زیادہ انٹرسٹ ہے. اور پاکستان میں اسپیشلی جب بھی میں نے ٹریولنگ کی تو مجھے ہمیشہ یہ بہت افسوس ہوتا تھا کہ اتنی جگہیں ہیں ہمارے پاس، اتنی خوبصورت جگہیں ہیں اور سب کچھ ہے، چاہے وہ آپ ریگستان کے ہیں، آپ پہاڑ کے ہیں، سمندر کے ہیں، پلینس کے ہیں، ہر چیز ہے ہمارے پاس جو ہم ترستے ہیں اور دیکھنے کے لیے باہر ملکوں میں جاتے ہیں، مگر ہم اس کو پروموٹ ہی نہیں کر رہے. اور کچھ ایک جگہیں ہیں جن کا سب کو پتہ ہے، وہ اتنی وہاں پہ بھیڑ ہوتی ہے، اتنے لوگ جاتے ہیں، اس کو اتنا کمرشل کر دیا ہے کہ اس کو بھی گندہ ترین کر دیا. کچھ ایسی جگہیں جس کا کسی کو معلوم ہی نہیں ہے. تو میں نے جو ہے وہ جب ایف پی سی سی آئی پہ میں کیونکہ ممبر ہوں، تو مجھے میں نے اپلائی کیا تھا فار اسٹینڈنگ کمیٹی آف ٹورزم ڈیولپمنٹ. تو اس کا مجھے چیئر پرسن بنا دیا گیا تھا فار انٹائر پاکستان کے لیے، سینٹرل اسٹینڈنگ کمیٹی. تو جب وہ 1 سال میں نے وہ کیا، اور ہمارے لائک مائنڈیڈ لوگوں کے ساتھ جو میرے ساتھ ممبرس تھے، اور ہم نے بہت سی چیزیں ایکسپلور کی، تو ہمیں یہ ہوا کہ پاکستان میں ٹورزم کو پروموٹ کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. اور ہم پھر ظاہر ہے کہ جب ساتھ بیٹھ کے ہم نے بہت سی چیزیں ڈیوائز کی کہ کوئی پریزنٹیشنز بنائیں، چیزیں بنائیں دکھانے کے لیے گورنمنٹ کو، سارے پروونسز کے لیے الگ الگ بنائیں کہ یہ جگہیں ہیں جس کو ہم پروموٹ کر سکتے ہیں. بہت کام کیا ہم نے. نیکسٹ ایئر انہوں نے مجھے دوبارہ کنوینر بنایا، تو میں 2 سال رننگ تھی، تو اور ود دا سیم کمیٹی مورلیس، تو اس سے بہت مزہ بھی آیا. تو جب ہم لوگوں نے اتنا کچھ کیا آپس میں سب مل جل کے، تو سب کا یہ تھا کہ اس کو اب ہمیں ختم نہیں کر دینا چاہیے، اس کو لیٹس میک دس انٹو کمرشل پروجیکٹ. تو وہاں سے وہ آئیڈیا جنریٹ ہوا کہ اس کو ہم اب وہ بنا دیتے ہیں ایک کمپنی جو ٹورزم کو پروموٹ کرے گی پاکستان میں. تو اس سے وہ ٹریول ان پی کے کا نام ہم لوگوں نے ایجاد کر کے، اور پھر وہ ہم نے بنایا. زبردست. تو کچھ شیئر کریں ہمارے لسنرس کے ساتھ، کون سی ایسی یونیک جگہ جہاں جو آپ نے ایکسپلور کی ہو، جو ہمارے حاضرین، ناظرین اور سننے والوں کو نہ پتہ ہو؟ ایسی کافی ساری جگہیں ہیں. ایک تو آئی تھنک گورکھ ہلز کا بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، جو سندھ میں اٹ از دی ہائیسٹ پوائنٹ. اور وہ ایسی جگہ ہے کہ جب آپ وہاں تپتی گرمی میں، سمر، ہائٹ آف سمر میں اگر آپ جائیں وہاں پر، تو رات میں ٹیمپریچرز اس کے فریزنگ ہوتے ہیں. مطلب میرے خیال سے میں نے اتنی ٹھنڈی رات کبھی نہیں کہیں گزاری جتنی میں نے وہاں گزاری تھی ایک سمر میں. اور یہ جاتے کیسے ہیں اس جگہ پہ؟ ویسے تو آپ اپنے گاڑی میں جا سکتے ہیں رائٹ اپ ٹل سے 1 گھنٹہ پہلے. جب 1 گھنٹہ دور ہے وہ، تو وہاں نیچے جیپ ہوتی ہے جو وہ لوگ وہاں کے لوگ چلاتے ہیں. تو آپ کو اس میں سے اپنے جو بھی کوسٹر ہے یا گاڑی ہے جس میں بھی آپ وہاں تک آپ آئے ہیں، اس میں سے آپ کو پھر اتر کے ان کی جیپ پہ بیٹھنا ہوتا ہے. اور پھر اس جیپ میں بیٹھ کر وہ آپ کو اوپر لے کر جاتے ہیں. اور وہاں پہ پھر بہت اچھے اکاموڈیشنز ہیں، گیسٹ ہاؤسز ہیں جہاں پہ آپ، اور بہت سے جو ینگسٹرز ہیں وہ تو کیمپنگ کرتے ہیں، تو اپنے وہاں پہ ٹینٹس وینٹس بھی ہے، وہیں ٹینٹس لگا کر اور پوری رات گزارتے ہیں. کتنا ڈسٹینس، مطلب کہاں یہ بنا ہوا ہے، کتنا؟ یہ سندھ میں ہی ہے. اٹس اباؤٹ آئی تھنک 4 to 5 hours کی ڈرائیو ہے. اور مگر بہت زبردست ایک وہ ہے جگہ. اور وہاں پہ جو اس کا جو ویو ہے وہ بالکل، اگر آپ امریکہ میں گرینڈ کینین آپ نے دیکھا ہو تو اس طرح کا اس کا ویو ہے.
اور کہ لوگ وہاں جاتے ہیں صرف اس کا وہاں کا سن سیٹ اور سن رائز دیکھنے کے لیے, کیونکہ وہ اتنا خوبصورت ہے. اس کے علاوہ منسیرا میں ابھی ہم ایک ایکو ہیلتھ ریزورٹ بنا رہے ہیں. اٹس بیسکلی ریٹریٹ جہاں پہ آپ لوگ آ کر رہ سکتے ہیں, ویکینڈ گزار سکتے ہیں, یا زیادہ رہنا ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اور وہ اٹس ایکو ویل بینگ کا اس کا کانسیپٹ ہے اس میں. تو آپ کا انوائرمنٹ فرینڈلی ایریا ہے جہاں پر وہ صرف بریک اینڈ مڈ کے گھر ہیں, اور وہاں پر جو آپ کو کھانا ملتا ہے وہ وہیں کے لوگ جو بیٹھ کر آپ کے لیے بناتے ہیں, ان کے جو ٹریڈیشنل چیزیں ہیں آرگینک طریقے سے. اور پھر آپ ہمارا ایک ویل بینگ کوچ ہے جو آپ کے ساتھ وہاں پہ ہوتا ہے, جو آپ کو بریدنگ ٹیکنیکس اور ٹائی چی اور ڈفرینٹ ایکسرسائزز آپ کو کراتا ہے وائل دے ٹیک یو سائٹ سینگ آلسو. یہ چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں, یعنی کہ مینٹل ہیلتھ پہ, ہاں مینٹل ویل بینگ اور فزیکل دونوں پہ زبردست. اور اس کا نام کیا ہے؟ تو وی ہیو جسٹ ابھی ہم نے اس کو لانچ کیا ہے, اور ہم اسی مہینے سے ہم اس کے ٹورز لے جا رہے ہیں. پائلٹ پروجیکٹ ہمارا خود کا تو ہم گئے تھے. سو اٹس بیسکلی ٹریول ان پی کے ایکو ویل بینگ ریٹریٹ. اوہ واو, امپریسو. تو آپ لوگ اس پہ غور و فکر کر سکتے ہیں, اور جہاں آپ کو ضرورت پڑے کہ جی می ٹائم, جو ہم نے بات کی کہ می ٹائم ضروری ہے, تو یہ آپ کا ٹریٹ ہے می ٹائم کے لیے. اچھا یہ بتائیے چیئرمین پریڈا, واٹ از پریڈا؟ سو پریڈا اسٹینڈس فار پبلک ریلیشنز, ایونٹ مینجمنٹ, ڈیجیٹل اینڈ ایکٹیویشنز. تو میں نے کچھ 2-3 سال سے میں یہ نوٹ کر رہی تھی کہ جیسے مارکیٹنگ کا اپنا خود کا ایسوسیشن ہے, یا نیوز پیپرس کا اپنا ایسوسیشن ہے, ہم لوگ بھی اب کافی وائڈ اسپریڈ ہو چکے ہیں. بہت سارے کمپنیز کام کر رہی ہیں پبلک ریلیشنز میں, ایونٹ مینجمنٹ میں, ڈیجیٹل میں, لیکن ان کا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے جیسے یہ دوسرے اداروں کا ہے. اور بہت ضرورت تھی اس چیز کی کہ ہم بھی یونائٹ ہو کے ایک پلیٹ فارم پہ آئیں. ہمارے جو بھی پرابلمز ہیں ہم مل کر اس کو ٹیکل کریں, اور آگے لوگوں کو انکریج کریں کہ وہ کس طرح آ سکتے ہیں, ان کو ورک شاپس پرووائڈ کریں. بہت سی چیزیں ہیں جو ہم ان کو دے سکتے ہیں, سہولتیں. تو یہ میں نے پھر انڈسٹری کے جو کرتے دھرتے تھے ان لوگوں کو فون کر کے, ان لوگوں سے بات کر کے, اور ہر کوئی نے جس سے میں نے بات کی سب کو یہ آئیڈیا بہت پسند آیا, اینڈ امیڈیٹلی ایوری بڈی سیڈ کہ یس وی آر آن, فوراً سب کلک کر گئے. زبردست. تو ان کو لے کر ہم نے یہ شروع کیا. تو یہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو سارے یوتھ ہے اور جو نئے اسٹارٹ اپس ہیں, آپ ان کو ہیلپ کرتے ہیں, ٹریننگ کرتے ہیں اس میں؟ جی ایکچولی اب شروع ہم نے یہ, حالانکہ آئیڈیا لانچ 2 سال تقریباً ہو گئے ہیں کہ یہ میں نے کیا تھا, اور ہم آپس میں ہم لوگ اب 13 فاؤنڈنگ ممبرز ہیں. اور ہماری بہت سی میٹنگز ہوئی. ہم نے ایک آدھ انفیکٹ فیڈریشن ہاؤس میں پریس کانفرنس بھی کیا جب بجٹس وغیرہ کے سلسلے میں, اور بہت سی چیزیں جب ہو رہی تھی. تو ایک یونائٹڈ پلیٹ فارم کے تحت ہم لوگ ویسے کام کر رہے تھے, لیکن ہم نے ممبرشپ اوپن نہیں کی تھی ٹو دا جنرل اور جو ان فیلڈز میں ہیں ان کے لیے, کیونکہ ہم چاہ رہے تھے کہ اس کو ہم چیزیں بالکل طور طریقے سے کریں. تو ہمیں پہلے بینک اکاؤنٹ کھولنا تھا تاکہ جب بھی جن کو بھی ہم ممبرشپس کھولیں اور ان کی جب ممبرشپ فیس آئے تو سیدھا وہ بینک اکاؤنٹ میں جائے. وہ بینک اکاؤنٹ کو کھولنے کا پروسیس اتنا لمبا چوڑا ہو گیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو اس طرح کے ادارے ہوتے ہیں جو چاہے وہ این جی او کے کیٹیگری میں آتے ہیں یا ایسوسیشن ہے یا سوسائٹیز ایکٹ کے, تو ان کو بہت زیادہ جلدی آج کل بینک اکاؤنٹس نہیں کھولنے دیتے. تو وہ اتنی جدوجہد کرنی پڑی ہے کچھ اوور اے ایئر, تب جا کے اب یہ فائنلی کھلا. تو اب ہم نے ممبرشپ کھولی ہے, اور اس میں ارادہ یہی ہے کہ ہم جتنے کمپنیز ہیں جو نئے اسٹارٹ اپس ہیں جن کو بھی جس قسم کی بھی ہیلپ چاہیے ہو, ہم ان کو گائیڈ بھی کریں گے, ورک شاپس بھی پرووائڈ کریں گے. اور اس کے علاوہ کوئی اگر کوئی مسئلے میں ہو, چاہے وہ کلائنٹ کی طرف سے ہو, چاہے وہ کسی بہت سے لوگوں کے ساتھ آپ کو کبھی وینڈرز کا پرابلم کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے, تو وہ ان کو پھر ہم ایک پلیٹ فارم دیں گے ان کو ہیلپ کرنے کے لیے. زبردست. تو آپ نے دیکھا کہ مطلب آپ سن رہے ہیں نا ہماری جو گیسٹ ہیں, تو یہ جو کہہ رہی تھی شروع میں کہ کوئی مرچ مسالہ کچھ نہیں ہے, تو یہ کتنی چیزیں کر رہی ہیں,
ڈائیورسٹی جو کہتے ہیں نا ہم کہ جی بہت زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, تو یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شہناز رمزی. آپ سن رہے ہیں اپنا کراچی FM 107 کراچی کی آواز.